تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح حدیثیں اکٹھی کی، پھر حدیث سے مسئلہ کیسے نکالنا ہے یہ کام کیا، پھر جتنے گمراہ فرقے تھے جو خارجی تھے ان کا بھی رد کیا، کہا گناہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ کتاب الایمان جو کہتے تھے نا کلمہ پڑھ لو، اور کئی آپ نے بھی سنا ہوگا ایمان مجمل تے ایمان مفصل۔ ایمان کیا ہے؟ کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کر لو، دل سے مان لو، تو عمل کرو یا نہ کرو، ایمان تمہارا سب کا ایک جیسا ہی ہے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ لو میری ایک بات یاد رکھنا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے زمانے میں، بنو امیہ کے زمانے میں، کوئی بندہ مجھے دکھاؤ جو نماز نہ پڑھتا ہو اور اس کو مسلمان سمجھا گیا ہو، ایک بندہ مجھے دکھا دو نماز نہ پڑھتا ہو اور مسلمان سمجھا گیا ہو۔ لیکن پھر ایسے لوگ آئے، انہوں نے کہا نماز نہ بھی پڑھے نا، اب مانتا رہے پڑھوں گا تو جناب مسلمان ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا جماعتیں پھر رہی ہیں، کبھی کہیں جاتی کبھی کہیں، مگر جڑ کے اندر خرابی یہ ہے کہ اسلام کے ثبوت کے لیے جو ایک چیز رکھی تھی نا اللہ نے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ کافر کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے تو دینی بھائی ہیں، ورنہ اسلام میں ان کا کوئی دخل نہیں۔ دیکھو یہ تم لوگ کہتے ہو کہ قیامت کے دن وزن ہوگا، یہ امام بخاری جہاں لایا اخیر میں قیامت کے دن وزن اعمال ہوگا، انہوں نے کہا بھئی نماز پڑھی اور ذکر کیا وہ تو ختم ہو گیا، نماز ختم ہو گئی، کو خرچ کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو اب ہوا کو پکڑنا ہے۔ اس لیے مطلب یہ ہے وزن شزن کوئی نہیں، نہ کوئی ترازو ہے نہ کوئی چیز ہے، یہ تو عقل میں آتی نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل فرمائے گا، ترازو شرازو کوئی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے تمام عقل پرستوں کی جو عقل پرستی کی وجہ سے باتیں تھیں نا، جو باتیں تھیں ان کا بھی رد کیا کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں اور کتاب التوحید میں۔ ماشاءاللہ بڑی لمبی بات ہے، یہاں پھر امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ باب ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اور کس چیز کا وزن ہوگا؟ ان اعمال بنی آدم و اقوالہم، کئی کہتے ہیں جی بندوں کو تولا جائے گا، کئی کہتے ہیں ان صحیفوں کو تولا جائے گا، مگر امام بخاری نے کیا فیصلہ کیا کہ خود عمل تولے جائیں گے، خود عمل تولے جائیں گے، خود وہ بات تولی جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں منہ سے نکلی ختم ہو گئی، ختم کوئی نہیں ہوئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اقرأ کتابا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو جو تھے نا ایمان والے، انہوں نے کہا ہمیں بات سمجھ آئے یا نہ آئے، جو رسول نے کہہ دیا وہ اسی طرح حق ہے، ضروری نہیں کہ ہمیں سمجھ ہی آئے۔ دوسرے نے کہا جو سمجھ آئے گی مانیں گے، جو نہیں سمجھ آئے گی نہیں مانیں گے۔ یہ بات بھائی غلط ہے، امام بخاری نے اس کا رد کیا۔ قرآن مجید میں سے آیت پہلے نقل کی، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو قرآن مجید میں معلوم ہوا کہ انصاف کے ترازو رکھے جائیں گے۔ پھر حدیث بیان کی سید المحدثین من الصحابہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، دیکھو اللہ کے نبی کا سمجھانے کے طریقے تعلیم کے عجیب و غریب ہے۔ پہلے نہیں کہا سبحان اللہ وحمدہ، پہلے شوق دلایا۔ دو کلمے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ہاں اللہ کو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھارے۔ سننے والا آپ منتظر ہے کہ وہ کیا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمی ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہیں دیکھے گا بھی نہیں، ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ 4 باتیں کہیں۔ 3 آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ نہ ان کو دیکھے گا،
نہ ان سے کلام کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ المسبل والمنان والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب، ایک تو جو اپنی چادر یا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، قیامت کے دن اللہ نہ اسے بات کرے گا، نہ اس کو دیکھے گا نظر رحمت سے، نہ اس سے کلام کرے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا، اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور منان، کسی پہ احسان کیا تو جتلا رہا ہے میں نے تمہارا یہ کام کیا۔ اور تیسرا جو جھوٹی قسم کھا کر سودا فروخت کرتا ہے۔ اب اگر پہلے نام لیتے نا تو وہ شوق، وہ حفظ کی بات نہیں آنی تھی، پہلے آپ نے لوگوں کے اندر تجسس بیدار کیا کہ وہ تین بندے کون ہیں اتنے منحوس۔ واللہ لوگوں نے تو دین کو ایسے پسے پشت پھینک دیا، جاؤ سڑک پر کھڑے ہو جاؤ، کوئی داڑھی والا ہے، نمازی ہے یا بے نماز ہے، مسلمان ہے، دیکھو اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچی ہے یا اوپر ہے، عورتوں کی اوپر ہوگی مردوں کی نیچے ہوگی، ان کو کچھ اس سے پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کا نتیجہ کیا ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شوق کو ابھارا، فرمایا 2 کلمے، لمبی چوڑی نہیں، پورا سپارہ نہیں پڑھنا پڑے گا، صرف 2 کلمے تے رحمان کو بے حد پیارے ہیں، زبان پر ہلکے سارا دن پڑھتے رہو تھکتا ہی نہیں بندہ، لیکن ترازو میں بھارے ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ ترازو ہے قیامت کے دن۔ اور بھائیو اب تو جو کہتے تھے نا کہ یہ کیسے تولے جائے گے، اب تو ہر چیز تول رہی ہے۔ دیکھو تھرمامیٹر سے حرارت کا پتہ چل رہا ہے، بجلی کو تول لیا لوگوں نے کہ وہ اتنے اونس ہے کل بجلی جو دنیا کے اندر استعمال ہو رہی، اتنے اونس اس کا وزن ہے۔ گیس کا میٹر بنا ہوا ہے، ہر چیز کا میٹر، رفتار کا میٹر بنا ہوا ہے۔ تو عقل پرست کی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی پر اعتبار یقین نہیں کرتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ذکر بتایا نا بہت ہی اعلیٰ ذکر ہے۔ فرمایا اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد۔ اللہ کی تعریفیں 2 قسم کی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کو عیب سے پاک قرار دینا، اللہ نہ بخیل ہے، اللہ تعالیٰ نہ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ مطلب ہر عیب کی نفی، اور ایک ہر خوبی کا مالک ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ زبردست بھی ہے، جتنی ختم ہی نہیں نہ ہو سکتی اللہ کی صفات۔ تمام صفات جو ہے نا سلبی، وہ سب سبحان اللہ میں آ گئیں کہ اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے پاک ہے۔ اور الحمدللہ اور وبحمدہ میں ہر خوبی آ گئی کہ ہر خوبی اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ نصف المیزان ہے، اللہ کی تعریف کا ترازو آدھا جو ہے سبحان اللہ سے بھر جاتا ہے، الحمدللہ سے باقی بھی پورا بھر جاتا ہے۔ کوئی مجلس ہو اس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ پڑھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو اگر نیک کام کیے ہیں تو اس پر ان کلمات کے ذریعے سے مہر لگے گی، اگر کوئی گناہ غلطی ہوئی ہے تو اس کے ذریعے سے معاف ہو جائے گا۔ اسے کفارہ مجلس کہتے ہیں۔ امام بخاری نے آخر میں اللہ کی تسبیح و تحمید کے ساتھ اپنی کتاب کو ختم کیا ہے۔ تو جو ہمارے عزیز اب پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں الحمدللہ، تو یہ آپ کے اساتذہ نے آپ کو علم کے دروازے پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ علم کا عالی شان شہر جو ہے وہ تو آگے ہے۔ اب آپ اگر پڑھیں گے، پڑھائیں گے، مطالعہ کریں گے، اللہ آپ کو دنیا کی بھی عزت دے گا، آخرت کی بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر قائم رکھے۔ اللہ تعالی جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔